لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم صلوات پڑھے محمد وعلیہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید حیدر ثقلین ابن محمد ثقلین، مرحومہ شاہدہ خاتون بنت محمد حسین، مرحوم سید علی سرور ابن نذیر حسین صاحبان کی روح کو احسان فرمائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کا شرف عنایت فرمایا۔ یہ اتنے دنوں سے جو مجالس عزا کا سلسلہ منعقد ہوا اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو توفیق عنایت کی کہ ہم ان مجالس میں شرکت کرتے رہے۔ میں آپ کی خدمت میں کئی مرتبہ اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ان مجالس میں کسی بھی عنوان سے آنے والے سامعین، ذاکرین، خطبہ، مرثیہ خان، نوحہ خان، سلام خان،
یہ سب کے سب خدا کے فضل کی بنیاد پر آتے ہیں، کوئی اپنے عمل کی بنیاد پر یہاں تک نہیں پہنچتا۔ یہ ایک چیز کلیئر ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو یہاں بلایا گیا ہے اور ہم کسی دعوت پر آئے ہیں، اور یہ دعوت حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو دعوت خدا اور دعوت رسول ہے۔ یعنی ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ فلاں انجمن نے بلایا ہے، فلاں بانی نے بلایا ہے، نہیں، آپ کو خدا اور رسول نے بلایا ہے۔ مجلسوں میں آ کر آپ بانی پر کوئی احسان نہیں کرتے ہو، بلکہ مجلسوں میں آ کر آپ اس بات کا ثبوت دیتے ہو کہ ہم لبیک کہنے آئے ہیں خدا کی آواز پر۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ صلی اللہ۔ یہ خدا، رسول، اہل بیت دعوت دیتے ہیں۔ آپ زیارتوں میں یہ جملہ بہت پڑھتے ہیں اہل بیت کے لیے، یا داعی اللہ، اے خدا کی جانب دعوت دینے والے۔ یعنی خود سرکار سید الشہداء کی زیارت میں بھی یہ جملہ آپ پڑھتے ہیں، یا داعی اللہ، اے خدا کی جانب بلانے والے، اے خدا کی جانب دعوت دینے والے۔ لہٰذا اس کو ایک مرحلہ پہلے ہی اسٹیپ پر واضح ہو جائے کہ ہم کس کی دعوت پر لبیک کہہ کے مجلسوں تک آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آدمی کو جب معلوم پڑ جائے نا داعی کون ہے، داعی کہتے ہیں دعوت دینے والے کو، مدعو کون ہے، آپ ہیں جس کو دعوت دی گئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے خدا اگر دعوت دے تو اس دعوت میں وہ دعوت جو عام دنیا میں دی جاتی ہے اس کا تصور تو نکال کر آئیے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں یعنی دعوت خدا کہاں ہوتی ہے، خدا کس چیز کی جانب دعوت دے گا؟ خدا دعوت دے گا بندگی کی جانب۔ ہم نے لبیک کہا ہے تو گویا ہم اقرار بندگی کر رہے ہیں کہ ہم بندگی کے لیے تیار ہیں۔ قرآن کریم کی ایک مشہور آیت ہے، میں وہیں سے آغاز کروں جہاں قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان استجابت کرو، لبیک کہو۔ کہاں لبیک کہو؟ اذا دعاکم، جب خدا رسول تمہیں پکاریں تو ان کی آواز پر لبیک کہنا۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں واقعاً واضح ہو جائیں کہ مجھے خدا اور رسول نے جو بلایا ہے ان کو میری ضرورت ہے یا مجھے ان کی ضرورت ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں اگر میں آپ کو پکاروں اپنی مدد اور نصرت کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن اگر خدا اور رسول ہم سب کو پکاریں تو یہ طے شدہ بات ہے کہ خدا اور رسول کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ وہ خدا کیا خدا ہوگا جسے بندوں کی ضرورت پڑے؟ تو وہ جو فرما رہے ہیں یعنی اب اگر اسے میری ضرورت نہیں ہے تو اس نے پکارا کیوں؟ سوال یہ ہے کہ اگر میری احتیاج نہیں ہے، میری ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز مطلق ہے، تو اس نے پکارا کیوں؟ کہا تم سمجھ نہیں پائے، لما یحییکم، اس نے پکارا ہے تاکہ تمہیں زندہ کر سکے، یعنی وہ پکارتا ہے ہمیں زندگی دینے کے لیے۔ اب لبیک کہتے ہو تو تم خدا پر احسان نہیں کرتے بلکہ اپنے وجود پر احسان کرتے ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
بس وہ اگر پکار رہے ہیں ہمیں، وہ اگر آواز دے رہے، قرآن کہتا ہے لما یحییکم، یہ اس جانب تمہیں بلا رہے ہیں کہ جس سے تم زندہ ہو سکو۔ معلوم ہوا ان مجلسوں میں ایک حیات بٹنے والی ہے، ایک زندگی بٹنے والی ہے، وہ زندگی کہ جس زندگی کے بعد انسان بنتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں بس یہ طے شدہ باتیں ذہن میں رکھ کر کوئی فرش مجلس پر آئے۔ یہاں پر بہت سی چیزیں ایک دم واضح اور روشن ہو جانی چاہیے۔ مجھے کہیں یہ احساس نہ ہو کہ میں نہیں پڑھوں گا تو مجلس کیا ہوگی، سامعین کو کہیں یہ احساس نہ ہو میں نہیں آؤں گا تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ آئے ہو تو فرش مجلس نے تمہیں زندہ کیا ہے، تم نے فرش مجلس کو زندہ نہیں کیا ہے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں تم آ رہے ہو تو یہ تمہاری زندگی کا ثبوت ہے۔ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے نا ہم نام حسین زندہ کریں گے، آپ نام حسین نہیں زندہ کرو گے، نام حسین آپ کو زندہ کرے گا۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں دنیا میں اربوں لوگ رہتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، لیکن آپ کو لوگ پہچانتے ہیں چونکہ حسین نے تمہیں زندہ کر رکھا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں بس حسین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو حسین کی ضرورت ہے، ہم سب محتاج حسین ہیں۔ یعنی اگر یہ نام نہ لیں تو ہم زندہ نہ رہ پائیں۔ آپ تاریخ پڑھیے، روایات پڑھیے، واقعاً بعض معتبر کتابوں میں اگر آپ جائیے، ایک مشہور کتاب ہے کامل الزیارات، اس کتاب کے بارے میں مرحوم آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں جتنی بھی روایت ہیں سب موثق اور معتمد روایات ہیں۔ آپ کو میں احساس دلا رہا ہوں چونکہ تمہیدی مجلس ہے، ہمارے لیے واضح ہو جائے، یہاں تک آ کر ہم نے فرش مجلس پر احسان نہیں کیا ہے، یہ صدیقہ طاہرہ کا احسان ہے جو ہمیں یہاں تک انہوں نے آنے دیا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں دونوں نہج کو تھوڑا بدل کے دیکھیے، آپ نے آ کر یہاں رونق نہیں بخشی ہے بلکہ انہوں نے بلا کے آپ کے دل کو منور کیا ہے۔ یہ باتیں ہیں جو واضح ہو جائیں۔ ابو حمزہ صومالی امام سید سجاد علیہ السلام کے ایک معتبر صحابی، یہ دعائے ابو حمزہ صومالی جو آپ ماہ مبارک رمضان میں پڑھتے ہیں انہی سے منقول ہے۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں بنی مروان کی حکومت کا زمانہ تھا۔ میں آپ کو یہ احساس دلا دوں کہ آپ جہاں آئے ہو وہاں پر آنے کے لیے انبیاء، ملائکہ، اولیاء تمنا کرتے ہیں، تب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کہاں پر بیٹھے ہو۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ بنی مروان کا زمانہ تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے ہمارے زمانے میں زیارات کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس زمانے میں بڑی سختیاں تھیں، اور خاص کر بنی مروان کے زمانے میں یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ کربلا کے کوئی قریب جائے، کربلا کی یاد زندہ رہے، حسین کا نام لوگوں کے ذہنوں میں رہے، لہذا بڑی پابندیوں کے ساتھ یہ کہتے ہیں کوفے سے میں چلا مولا کی زیارت کو، رات میں میں حائر حسینی میں پہنچا۔ حائر حسینی میں اپنے جوان بچوں کے لیے عرض کروں، مولا کی قبر کے 15 گز جو دوری کہلاتی ہے اس کو حائر حسینی کہا جاتا ہے، وہ حائر ہے۔ کعب میں جب حائر حسینی تک پہنچا اور چاہتا تھا کہ مولا کی قبر اطہر کے قریب جاؤں، اسی اثنا میں نے دیکھا کہ ایک شخص نمودار ہوا، اس نے کہا جس ارادے سے آپ آئے ہو، یعنی زیارت کے ارادے سے، ثواب لکھا جا چکا ہے، ثواب لکھا جا چکا ہے، لیکن زیارت ممکن نہیں ہے، آج کی شب زیارت ممکن نہیں، آپ لوٹ جاؤ۔ یہ کہتے ہیں واقعاً میں یہیں پر ایک درس دوں آپ کو کہ حسین کے عاشق ثوابوں کی دوڑ میں نہیں بھاگتے ہیں،
یہ جو تاجروں والا ذہن ہو گیا ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھوں گا تو کتنا ثواب، زیارت جامعہ پڑھوں گا تو کتنا ثواب، حسین کے عاشق ثواب کے چکر میں نہیں بھاگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے جب حسین ہیں تو کل ثواب ہمارے پاس ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ عجیب مرحلہ ہوتا ہے کہ کوئی حسین کے ساتھ رہ کر ثوابوں کے چکر میں دوڑے۔ یا آسان کروں، حسین کے ساتھ رہ کر اگر تمنائے جنت تمہارے دل میں ہے تو اس کا مطلب معرفت حسین نہیں ہے، کیونکہ جنت حسین سے ہٹ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، جنت کی وجود جو بخشا ہے خدا نے، نور حسین سے جنت وجود میں آیا۔ پس اتنا تو طے ہے نا کہ حسین اصل ہیں، جنت فرع ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، شاید میرا مطلب تھوڑا سخت ہو جائے۔ اصل و فرع میں فرق کیا ہوتا ہے؟ میں آسان کروں بچوں کے لیے، پیڑ اصل ہوتا ہے، پیڑ کے اوپر جو پھل ہوتا ہے وہ فرع ہے، پتیاں فرع ہیں، یہ ٹہنیاں فرع ہیں، اصل کیا ہے؟ پیڑ ہے۔ پیڑ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ جو فرما رہے ہیں، یعنی جس کے حضور میں پیڑ ہو، درخت ہو، پھر فروعات کے چکر میں نہیں جاتا۔ سمجھیے جہاں حسین ہو، حسین کے ایک نور کی شعاع کا نام جنت ہے۔ اب جب تمہارے پاس حسین ہو تو تم جنت کے پیچھے نہ بھاگنا، جنت تمہارے پیچھے آئے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ان سے کہا گیا کہ ثواب آپ کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں وہی عرض کر رہا تھا نا کہ ثواب کی خاطر اگر گئے ہوتے تو لوٹ آتے، لیکن جب عشق حسین لے جاتا ہے تو وہاں ثواب معنی نہیں رکھتا، چونکہ اسے معلوم ہے کہ مولا کے قبر کی زیارت کرنا ہے۔ کہتے ہیں رات کا سناٹا تھا، انہوں نے منع کیا، میں لوٹ آیا، لیکن لوٹا نہیں، وہیں پر اندھیرے میں ایک جگہ چھپ کر میں بیٹھا کہ ابھی یہ شخص ہٹے گا تو دوبارہ میں مولا کی قبر کی جانب جاؤں گا۔ کل رات کا ایک پہر اور گزرا، میں نے دوبارہ قبر امام کی جانب جانے کی توجہ کی، اسی اثنا میں دوبارہ وہ شخص نمودار ہوا۔ کہ ہم نے تمہیں منع کیا نا کہ آج کی رات قبر امام کی زیارت ممکن نہیں ہے۔ اب اس عشق حسین نے ابال کیا، واقعاً انسان کے لیے بڑا سخت ہے۔ کوفے سے مولا کی زیارت کو آئے، جان پر کھیل کر مولا کی زیارت کو آیا ہے۔ بنی مروان کا زمانہ کوئی معمولی زمانہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کون ہو جو مجھے روک رہے ہو میرے مولا کی زیارت سے؟ کیا آپ جانتے نہیں بنی مروان کا زمانہ ہے، کتنی سختیوں کے ساتھ میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ ایک مرتبہ اس ذات نے جس نے روکا تھا کہا کہ میں خوب جانتا ہوں تم امام سجاد کے صحابیوں میں سے ایک صحابی ابو حمزہ سمالی ہو۔ کہ میرا جب نام لیا تو میں نے پوچھا آفاق اللہ ومن انتا، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کون ہیں؟ کہا انا من الملائکۃ الذین، میں ملائکہ میں سے ایک ملک ہوں۔ عجیب مرحلہ ہے، الذین امروا، ان ملائکہ میں سے ہوں جنہیں یہ حکم ہوا ہے کہ لہر سے قبر الحسین، کہ حسین کی قبر کی محافظت اور حفاظت کریں، والاستغفار لزوار الحسین، اور حسین کے زائرین کے لیے استغفار کروں۔ بس مرحلے کو آپ تھوڑا سے سمجھیے گا کہ مرتبہ حسین کہاں ہیں، جس کے زائرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو مقرر کیا ہے کہ وہ آ کر اس کے لیے استغفار کریں۔ کہا اگر ایسا ہے تو تم مجھے جانے سے کیوں روکتے ہو؟ کہا آج کی شب پروردگار عالم سے اجازت لے کر جناب موسیٰ
70,000 ملائکہ کے ساتھ قبر امام حسین کی زیارت کو آئے ہیں، لہٰذا وہ چلے جائیں تو تم آنا۔ میرا پورا کہنے کا مقصد فقط اتنا تھا کہ حسین کا در وہ ہے جہاں ملائکہ اور انبیاء کا ہجوم ہے۔ اب ایسے مجمع میں وہ ہم جیسے گنہگاروں کو قبول کرتے ہیں تو یہ ان کی ذرہ نوازی ہے، ہمارا احسان نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فرما رہے ہیں، میں مثالیں نہیں دینا چاہتا کہ بعض مثالیں اہل بیت کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے آیت اعظام، بہت سے مراجع تقلید کا ہجوم ہو اور اس مجمع کے بیچ میں ایک 5 سال کا بچہ آ کر ہم سے ہاتھ ملانا چاہے، اور اس طرف سے ملائکہ وہ کیا نام ہے مراجع اور آیت اللہ اور یہ وہ، تو آدمی سوچتا ہے ان سے ملیں کہ ان سے ملیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی ان سے ملیں کہ ان سے ملیں۔ آپ کبھی توجہ فرمائیے گا، حسین کے در پر انبیاء، ملائکہ، اولیاء، ان سب کا آنا جانا ہے۔ اس کے بعد ہم جب کہتے ہیں یا حسین تو ہمارا مولا تڑپ کر ہمارا جواب دیتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ذرہ نوازی، اسی کو کہتے ہیں ذرہ نوازی۔ بس اس در تک آپ آئے ہو، میرے کہنے کا مطلب یہ پوری تمہید جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ معلوم پڑ جائے کہ کہاں تک آپ کو لایا گیا ہے۔ یہاں تک جو آئے ہو عزاداری سید الشہداء جیسی عظیم عبادت، اتنے دنوں سے آپ یہاں مجلسیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے اور توفیق چاہو کہ اللہ تعالیٰ وہ محبت حسین جو آپ کے دلوں میں ہے تبھی یہاں تک آئے ہو، لیکن اس محبت میں اور اضافہ ہو تاکہ عشق حسین، محبت حسین، الفت حسین میں ہماری زندگی بسر ہوتی رہے، اور نجات کا واحد راستہ حسین و آل الحسین ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بس یہ جو مجلسیں، یہ جو عزاداریاں، یہ جو شبیداریاں، یہ سب جو ہو رہی ہیں یہ بنام حسین ہو رہی ہیں، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ معتبر ہو جاتے ہو، آپ معتمد ہو جاتے ہو بنام حسین۔ بعض روایات میں ملتا ہے کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی مصاب الحسین، ہر آنکھ کو کل قیامت میں رونا پڑے گا، ہر آنکھ کل قیامت میں گریہ کرے گی، روگی، چونکہ جو منظر اپنی آنکھوں کے سامنے انسان دیکھے گا یہ آنکھیں ان منظر کو نہیں دیکھ پائیں گی، ہر آنکھ قیامت میں روئے گی۔ پیغمبر فرماتے ہیں الا عین بکت علی مصاب الحسین، سوائے اس آنکھ کے جو حسین پر روتی تھی، یعنی ساری آنکھوں کو کل قیامت میں رونا پڑے گا سوائے اس آنکھ کے جو حسین پر روتی تھی۔ اس آنکھ کی کنڈیشن قیامت میں کیا ہے معلوم ہے؟ الا عین بکت علی مصاب الحسین فإنها ضاحکۃ مستبشرۃ بنعیم الجنہ، اس آنکھ کو دیکھا جائے گا کہ یہ آنکھ کل قیامت میں مسکرائے گی، ضاحکۃ مستبشرۃ، اس آنکھ کو بشارت دی جائے گی بنعیم الجنہ کہ تم جنت کی جانب جاؤ۔ میرے دوستو عزیزو، یہ تمہید آج برداشت کر لیجئے تاکہ میں آپ کو آمادہ کر سکوں ایک اہم مرحلے کے لیے، چونکہ یہ 5 دنوں جو مجالس کا سلسلہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کی خدمت میں پہلے یہ بیان ہو جائے کہ عزاداری سید الشہداء کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، اور ہر عبادت کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آپ کو کیا کرتی ہے؟ فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے۔ روزہ آپ کے اندر صبر و ایثار کا جذبہ لے کر آتا ہے۔ حج آپ کو دنیا سے الگ کرتا ہے۔ زکوٰۃ آپ کے دل سے محبت مال نکالتی ہے۔ ہر عبادت کا اپنا ایک فلسفہ ہے، یہ خود ایک مستقل ٹاپک ہے کہ ہم گفتگو کریں کہ نماز کے فائدے کیا ہیں، ہم گفتگو کریں روزے کے فائدے کیا ہیں،
حج کے فائدے کیا ہیں، زکوٰۃ کے فائدے کیا، ہر عمل کا مستقل کئی درس میں نے خود اسرار نماز، اسرار روزہ پر دیا ہے کہ ہر عبادت کا اپنا ایک فلسفہ اور راز ہے۔ سوال یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء جس کی جانب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے چاہنے والوں کو شدت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ ہر چیز فراموش کر دینا، عزاداری سید الشہداء فراموش نہ کرنا، تو اس عزاداری سید الشہداء کا فائدہ کیا ہے؟ اور وہ جو فائدہ ہے وہ ہماری زندگی میں نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا؟ اسی لیے اس خمسے کا ٹاپک عزاداری اور انتظار ہے۔ تو وہ جو فرمائے گا انشاءاللہ ان دنوں آپ کی خدمت میں عزادار کو منتظر بننا ہے۔ پورا سبجیکٹ آپ کی زندگی کا کیا ہے کہ عزاداری سید الشہداء آپ کو یہاں تک لے آئے کہ آپ صحیح معنوں میں وقت کے امام کا انتظار کرنے والے بن جاؤ۔ یہ ہے عزاداری کا اہم فلسفہ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ ساری عبادتوں کے اپنے راز اور رمز ہیں۔ تو عزاداری جو اعلیٰ عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، مرحوم عبدالکریم حائری حوزہ علمیہ قم کے مؤسس ہیں، بانیان میں سے ہیں اور کئی بڑے مراجع کے اساتذہ میں سے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ عزاداری وہ مستحب ہے جس نے ہزاروں واجب کو بچایا ہے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں، وہ فرماتے تھے عزاداری وہ بعض اوقات کبھی کبھار لوگوں کے ذہن میں یہ مستحب، یہ فلاں، یہ فلاں، دیکھو ٹکراؤ نہ عبادتوں کو۔ آپ روزے سے نماز کو تھوڑی نہیں ٹکراتے ہو، آپ روزے کو حج سے تھوڑی نہیں ٹکراتے ہو۔ ساری عبادتوں کا واحد مقصد ہوتا ہے وہ بندوں کو خدا سے قریب کرنا۔ اب عبادت ہے تو بندے کو خدا سے قریب کرے گی، وہ عبادت نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عزاداری سید الشہداء ہو۔ لہذا وہ فرماتے تھے کہ ہزاروں واجب جس کی وجہ سے آج زندہ ہیں اس کا نام عزاداری سید الشہداء ہے۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کبھی کبھار بعض باتیں ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں لیکن ان کے فلسفے اور راز ہوتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ حضرات مومنین ہیں، اہل دعا میں سے ہیں، اہل نماز میں سے ہیں، مفاتیح الجنان وغیرہ برابر آپ پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھو مختلف مناسبتوں میں، جیسے ہمارے یہاں 15 شعبان روز مبعث یعنی جس دن پیغمبر مبعوث ہوئے یعنی 27 رجب، یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں معراج سے زیادہ منسوب ہو گیا، وگرنہ 27 رجب روز مبعث پیغمبر بھی ہے اور بڑی شان سے روز مبعث کو منانا چاہیے۔ پس روز مبعث 27 رجب، 15 شعبان روز ولادت امام زمان، اسی طرح 13 رجب مولا کائنات کی ولادت، 18 ذی الحجہ عید الفطر، عید الغدیر، یہ تمام عیدوں کو اگر آپ ملائیے نا، عید الاضحیٰ، ان تمام میں ایک عمل ایسا ہے جو کامن ہے، مشترک ہے ہر جگہ پر۔ عید الفطر میں نماز ہے لیکن ساتھ میں کہا کہ زیارت امام حسین مستحب ہے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں عید الاضحیٰ میں قربانی کا عمل ہے لیکن کہا گیا زیارت امام حسین مؤکد ہے۔ عید الغدیر میں زیارت امام حسین مستحب ہے۔ روز عرفہ زیارت امام حسین مستحب ہے۔ 15 شعبان کو زیارت امام حسین مستحب ہے۔ روز مبعث زیارت امام حسین مؤکد ہے۔ کبھی آپ نے سوچا مناسبتیں بدلتی ہیں لیکن ایک عمل جس کا نام زیارت امام حسین ہے وہ ہر مناسبت میں رہتا ہے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو، ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ جتنی بھی اسلامی مناسبتیں ہیں، چاہے غدیر ہو، چاہے مبعث ہو، چاہے عرفہ ہو، چاہے فطر ہو، چاہے اضحیٰ ہو، ان تمام کا وجود کربلا کی وجہ سے ہے۔ لہذا جب بھی کوئی مناسبت منانا تو پہلے کربلا کا شکر کر لو، پھر ان مناسبتوں کو مناتے رہنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔
ان تمام مناسبتوں میں اگر آپ دیکھیے ایک چیز کامن ہے، مشترک ہے، وہ زیارت سرکار سید الشہداء۔ اب جب آپ پڑھیے گا نا روز مبعث زیارت امام حسین، یہ بات آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ روز مبعث پیغمبر کی بعثت کا دن ہے۔ خوب یہاں پر امام حسین کی زیارت کیا معنی رکھتی ہے؟ عید غدیر میں زیارت امام حسین کیا معنی رکھتی ہے؟ عید الفطر میں زیارت امام حسین کا فلسفہ کیا ہے؟ کنی جتنی بھی مناسبتیں ہیں یہ تمام کی تمام اگر بچی ہیں تو کربلا کی وجہ سے بچی ہیں، لہٰذا پہلے کربلا کا شکر ادا کرو پھر یہاں تک آؤ۔ میں نے تاریخ میں دیکھا ہے ایک بہت بڑے آیت اللہ، یہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا، اذان و اقامت دینے سے پہلے کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ابھی اذان و اقامت انہیں دیتے تھے، پہلے کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ان سے کسی نے پوچھا اذان و اقامت سے پہلے یا ابا عبداللہ پر سلام کیوں بھیجتے ہو؟ کہ یہ نماز کے لیے کھڑا ہوا ہوں، یہ حسین کا صدقہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ احسان فراموش مت بنیے، جہاں سے دین آیا ہے پہلے اس ذات کا شکریہ ادا کریے۔ میرے مولا اگر آج ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو تیرا صدقہ ہے جو کہہ رہے ہیں، وگرنہ ان ظالموں نے کربلا میں یہ طے کر لیا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ ہاشم نے ایک ڈھونگ رچا تھا، نہ کوئی کتاب آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی۔ کربلا میں حسین نے اپنا خون بہا کر بتایا کہ نہیں، وحی بھی آئی تھی، نبی بھی آیا تھا، قرآن بھی آیا تھا، یعنی حسین کے خون نے تمام دین کو بچایا ہے۔ اب اگر دیدار ہو تو احسان فراموش نہ بننا، پہلے محسن کو سلام کرو پھر دین پر عمل کرنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ لہٰذا اس مرحلے کو زندہ زندہ مردہ مردہ اب یہاں سے آپ کو طے کر کے جانا ہے، یعنی آپ عزاداری سید الشہداء تک جو آئے ہیں تو یہ درسگاہ حسینیت ہے، یہ درسگاہ۔ ایک جملہ کہوں اگر آپ تھوڑا سے متوجہ ہو جائیں، خیمہ حسین سے خیمہ مہدی تک کا سفر آپ کو کرنا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ مجلسیں کیا ہیں؟ خیمہ امام حسین ہے۔ یہاں پہنچے، اس خیمے سے آپ خیمہ مہدی تک پہنچ سکتے ہو۔ یہی راستہ ہے جو آپ کو آپ کے وقت کے امام سے ملا سکتا ہے۔ لہٰذا کبھی کبھار لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے ہمارے بچوں کے، جوانوں کے، دوستوں کے، عزاداری کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم آ کر کچھ دیر کے لیے اپنے آپ پر غم مولا کو طاری کریں اور پھر اس کے بعد جیسے ہی مجلس ختم ہو جائے یہ غم اتر گیا، اب ہماری کوئی رسپانسبلٹی، کوئی ذمہ داری، کوئی کردار سازی کی باتیں نہ کریں۔ توجہ فرما رہے ہیں، عزادار یعنی صحیح معنوں میں انتظار، عزادار اپنے وقت کے امام کے لیے تڑپے، یعنی ان مجلسوں میں وہ درس آپ کو دیا جائے کہ مجلسوں کے ختم ہونے کے بعد امام زمان کی محبت تمہارے وجود میں موجزن ہو جائے، اور مجلسوں میں آنے کے بعد اب جو کہو کہ عین الحسن و عین الحسین و عین ابناء الحسین، تو وہ تڑپ اور وہ اضطراب تمہارے وجود میں آنا چاہیے جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں آتا ہے۔ لہٰذا عزاداری اور انتظار بہت اہم مسئلہ ہے، اور اگر اس زاویے سے آپ دیکھو گے نا تو آپ کو یہ عزاداری رسم نہیں نظر آئے گی، وگرنہ ایسا لگتا ہے کہ پچھلے سال ہم نے مجلسیں کی تھیں، اگر اس سال نہیں کیا تو کیا نہیں ہو جائے گا۔ بعض اوقات دین بڑا ڈرا کے پہنچایا گیا نا کہ اگر آپ نے فلاں زمانے میں مجلس کیا تھا، اب الحمدللہ کسی وجہ سے آپ نے اور اچھی کیا، لیکن بعض لوگوں کے حالات خراب ہو گئے، وہ نہیں کر پائے۔ تو اب یہ حسینیت خوف اور اضطراب کی جگہ نہیں ہے،
حسینیت عشق و محبت کی جگہ ہے۔ خدا را اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو اس طرح حسین کو نہ پہچنواؤ کہ اگر اس سال مجلس نہیں کیا تو قیامت گر جائے گی اور ہمارا گھر جل جائے گا اور یہ ہو جائے گا۔ کہتے بھی ہیں نا، اس سال مجلس نہیں کیا تھا، بیمار ہو گئے، امام حسین آپ سے بدلہ لیں گے۔ دیکھیے یہ دین پہنچانے کا انداز نہیں صحیح ہے۔ میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ دین پہنچانے کا صحیح انداز نہیں ہے کہ مولا کی مجلس نہیں کیا لہٰذا یہ گھاٹا ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا۔ حسین تم سے انتقام لینے آئے ہیں۔ حسین جو اپنے قاتلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ اپنے چاہنے والے کو ایک مجلس بھول جانے پر سزا دیں گے۔ کبھی آپ توجہ فرما رہے ہو، یہ دین پہنچانے کا انداز نہیں ہے۔ اپنے ذہن میں کبھی یہ مت رکھنا کہ نہیں ہم مجلس کر رہے تھے تو رسم کی بنیاد پر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پچھلے سال کیا تھا تو اس سال مت کرو، نہیں، اس سال جب مجلس کرو تو پچھلے سال کا نبھانا نہ ہو بلکہ عشق حسین سبب بنے کہ وہ عشق جو پچھلے سال تھا اس سال وہ عشق بڑھ گیا ہے تو میں مجلس کر رہا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ مرحلہ میرے وجود میں آنا چاہیے۔ وہ انجمن ہائے ماتمی، وہ خطبہ، وہ ذاکرین، مرثیہ خان، سب کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہم جو کر رہے ہیں عشق حسین کی بنیاد پر کریں، اور اس کے فوائد ہیں۔ اگر آپ قرآن سے جا کر پوچھیں، وقت نہیں رہ گیا، میں جلدی آپ کو آج اس تمہیدی دور سے گزار دوں کہ مجالس امام حسین در حقیقت کربلا کی یاد ہے۔ کربلا کی یاد کا مطلب سمجھتے ہو، یعنی تعظیم شاعر الہی ہے۔ تعظیم شاعر الہی کا مطلب قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اگر تم نے شاعر الہیہ کی تعظیم کیا تو تمہیں دل کا تقویٰ ملے گا۔ ایک تقویٰ میری آنکھوں کا ہوتا ہے، ایک زبان کا ہوتا ہے، ایک کان کا ہوتا ہے، لیکن سب سے عظیم تقویٰ جو ہے وہ تقوی قلب ہوتا ہے۔ اگر کسی کا دل متقی ہو جائے تو آنکھیں بھی متقی ہوتی ہے، کان بھی متقی ہوتا ہے، زبان بھی متقی ہوتا ہے، اور تقوی دل مجلس حسین سے ملتا ہے۔ جو فرمائے یہ مرحلہ ہمیں اور آپ کو یہاں پر طے کرنا ہے۔ ہم اس لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، وگرنہ نہ رسم ہے، نہ رواج ہے، نہ حسین کو ہماری ضرورت ہے۔ یہ بھی بار بار کہوں گا، نہ حسین کو ہماری ضرورت ہے کہ کبھی آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ نہیں ہم نے مجلس نہیں کیا تو مولا کا کچھ نام کم ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خداوند متعال نے وعدہ کیا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کفار ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ روشنی نور خدا کو بجھائیں۔ یہاں پر جو ورڈ قرآن نے استعمال کیا ہے وہ اگر عربی لحاظ سے دیکھا جائے ایسا ورڈ استعمال کیا ہے جہاں پر یہ کام وہ ایک مرتبہ نہیں کریں گے، برابر کرتے رہیں گے۔ یریدون لیطفئوا، ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ نور الہی کو بجھائیں، لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو باقی رکھے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو ان مجلسوں کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ چونکہ کفار نہیں چاہتے نور الہی روشن رہے، چونکہ جہاں فضا نورانی ہوتی ہے وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس کلر کا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ابھی یہ یہاں پر آپ کو یہ کالا، یہ سفید، یہ سب کیوں دکھ رہا ہے؟ چونکہ نور ہے۔ اندھیرا کر دیجئے، دیوار کا کلر کیا ہے نہیں معلوم، پرچم کا کلر کیا ہے نہیں معلوم، موبائل کا کلر کیا ہے نہیں معلوم۔ اندھیرے رنگ ختم کر دیتے ہیں، نور آتا ہے تو رنگوں کی تشخیص ہوتی ہے۔ عزاداری سید الشہداء جب ہم کرتے ہیں تو ایک نور اٹھتا ہے جو نور بتاتا ہے کہ اسلام محمدی کیا ہے، اسلام اموی کیا ہے۔ عزاداری کا نور بجھا کر یہ چاہتے یہ ہیں کہ نور محمدی اور نور اموی کا فرق مٹ جائے، لیکن خدا کہتا ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا اگرچہ ان کفار کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ لہذا آپ دیکھ رہے ہو عزاداری کا نور باقی ہے۔ لیکن ایک سوال بار بار میرا آپ سے اور اپنے آپ سے ہے، نہ جانے عمر کا کتنا حصہ بیت گیا، کتنے محرم ہم نے بسر کیے،
مختلف آج یہ 16ویں یا 17ویں مجلس ہے۔ اب تک اس معاشرے اور اس سماج کی معرفت کا معیار بلندی اور آسمانوں پہ ہونا چاہیے۔ اب سوال یہی ہے، اتنے دنوں سے عزاداری سید الشہداء جو میں کر رہا ہوں، یہ عزاداری نے میرے وجود میں کیا تبدیلی کی؟ عزاداری نے مجھے مہاجر بنایا یا نہیں بنایا؟ یہ الفاظ میں کہہ کر گزر جا رہا ہوں۔ جس طرح ماہ مبارک رمضان مہمان خدا بناتا ہے، اسی طرح عزاداری سید الشہداء مہاجر اللہ بناتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ مہمان خدا بناتا ہے، یہ عزاداری مہاجر اللہ۔ مہاجر کا معنی سمجھتے ہیں؟ جہاں پر ہو وہاں سے نکل کر دوسرے جگہ چلے جاؤ، اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ آیا ان دنوں حسین ابن علی کے خیمے میں آنے کے بعد میں اپنے گناہوں سے ہجرت میں نے کی یا نہیں کی؟ محرم آنے سے پہلے میں جھوٹ بولتا تھا، محرم آنے کے بعد میں نے جھوٹ کو الوداع کہا یا نہیں کہا؟ محرم آنے سے پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، محرم کے بعد میں مسجدوں تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ محرم آنے سے پہلے والا انسان اور محرم آنے کے بعد والے انسان میں کوئی فرق آیا یا نہیں آیا؟ سوال یہ ہے۔ محرم آنے سے پہلے میرے دل میں وہ معرفت امام نہیں تھی، لیکن محرم آنے کے بعد وہ معرفت آئی یا نہیں آئی؟ پس عزاداری کے ذریعے آپ کو بننا ہے اپنے وقت کے امام کا منتظر۔ یاد رکھیے گا، یہ جگہ وہ نہیں ہے جہاں پر 1 گھنٹہ آپ آئیے، ثواب لیجئے، چلے جائیے۔ خیمہ امام حسین میں تاجروں کا آنا جانا نہیں ہوتا، خیمہ امام حسین میں عاشقوں کا آنا جانا ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہاں تجار نہیں آتے کہ جنت لینے آ رہے ہوں، یہاں عشاق آتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے جنت دی جائے گی، تو بھی کہتے مولا جنت کیا کریں گے، ہم تو آپ کے قدموں پر جان فدا کریں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ مرحلہ طے ہوا یا نہیں طے ہوا؟ یہی مرحلہ ہے، کاش طے ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، ایک ایک مجلس آپ کو حسین ابن علی سے قریب کرے، حسین کی معرفت آپ کے وجود میں لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے وقت کے امام کے قریب ہو۔ یہی فلسفہ عزاداری ہے، یہی فلسفہ مجلس ہے۔ اسی لیے ان مجلسوں کی بنیاد عالمہ غیر معلمہ نے رکھی۔ کئی مرتبہ میں نے آپ کی خدمت میں مختلف مجالس میں بیان کیا، زینب نے اپنے بھائی کو تنہا دیکھا تھا تو زینب نے یہ سمجھا کہ اب ایسا انتظام کر کے جاؤں گا کہ وقت کا کوئی امام تنہا نہیں رہ جائے گا، لہذا مجلسیں رکھیں تاکہ مجلسوں سے عاشق امام بنایا جائے، مجلسوں سے جانثار امام بنایا جائے، تاکہ وقت کا آنے والا امام جب آئے تو وہ تنہا نہ رہے، اتنے عزادار اپنے مولا کی آواز پر لبیک کہنے والے رہیں۔ یہ ہے ہدف، یہ ہے مقصد ان مجلسوں کا۔ لہٰذا ان دنوں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ یہ چیز پتہ لگائی جائے کہ عزادار اور منتظر کے درمیان فاصلہ تو نہیں رہ گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا میں نے مجلسیں کی لیکن ابھی میں نے معنی انتظار نہیں سمجھا، میں نے مجلسیں تو کی لیکن اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کے لیے میں نے آمادہ اور تیار نہیں کیا۔ میرے وجود میں جذبہ تسلیم آیا یا نہیں آیا؟ میرے وجود میں جذبہ ایثار آیا یا نہیں آیا؟ میرے وجود میں جذبہ اخلاص آیا یا نہیں آیا؟ میرے وجود میں شجاعت آئی یا نہیں آئی؟ میرے وجود میں عزت آئی یا نہیں آئی؟ میں نے ذلتوں سے اپنے آپ کو دور کیا یا نہیں کیا؟ یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو نصرت امام کے لیے ضروری تھیں، اور یہ دولت کہیں نہیں ملنے والی، یہ مجلسوں کا تبرک تھا جو مجھے لینا تھا، اپنے وجود پر اپلائی کرنا تھا، اور اگر یہ میرے وجود میں آیا ہے تو انہی مجلسوں سے وہ لوگ اٹھیں گے جو اپنے وقت کے امام کی آواز پر لبیک کر کے کہیں گے مولائی سیدی لبیک و صادق، اے میرے مولا ہم آ رہے ہیں، آپ کہاں ہو؟
توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ وہ مرحلے ہیں جو انشاءاللہ ان 4 دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ عصر غیبت ہے، یہ زمان غیبت ہے۔ زمان غیبت میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اور جس نے تیار نہیں کیا، یاد رکھنا، جس نے اپنے وجود کو تیار نہیں کیا، اس نے اپنے وقت کے امام کو بلایا تو، لیکن امام کی مدد نہیں کیا۔ آپ جا کر تاریخ پڑھو، یہ پوری ہسٹری اور تاریخ کوفے والوں کے لیے نہیں ہے۔ کسی کے ذہن میں ہمارے یہاں مجمع جو آتا ہے اس کو پہلے یہ لگتا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، گزشتہ کہانیوں سے ہمارا کیا تعلق۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہم نے اپنا تعلق دیکھا ہی نہیں، ہم کو لگتا ہے کہ نہیں ہم سے کیا مطلب۔ قرآن کہتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ہم جو گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں تمہارے لیے نقل کرتے ہیں وہ بعنوان عبرت نقل کرتے ہیں۔ عبرت کا مطلب سمجھتے ہیں، عبرت کا مطلب یہ کہ دیکھو کہ ان لوگوں نے نبی خدا کی حفاظت کیوں نہیں کی، ان لوگوں نے ان کی مخالفت کیوں کی، اور اسی طرح تاریخ بڑھتی چلی جائے گی۔ اور آپ چیک کرو کہ آخر اہل کوفہ کے اندر کون سی ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے انہوں نے وقت کے امام کو خط تو لکھا، لیکن جب امام آئے تو ان کی مدد کو نہیں آئے۔ کہیں ایسا تو نہیں ان کے خطوط میں بھی العجل العجل کی آوازیں بہت زیادہ تھیں؟ کوفے والوں نے کیا لکھا تھا معلوم ہے؟ مولا آ جائیے، دیر ہو گئی ہے، یہ درخت پر پھل پک چکے ہیں، گرنے والے ہیں، کب آئیں گے آپ اب اگر نہیں آئے تو کل ہم آپ کی خدا سے شکایت کریں گے۔ یعنی وہ لوگ جو امام کو بلا رہے ہیں خود مولا آ گئے۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ دیکھیں عبرت یہی ہے، عزاداری میں ہمیں یہی غور کرنا ہے۔ خوب کوفے والوں نے 18,000 خط آئے تھے نا، 18,000 خطوں میں ایک خط میں کئی امضا اور سائن ہوتی تھی۔ اب آپ تعداد جوڑتے چلے جائیے، اتنی خط، اتنے سائن کرنے والے، اتنی تڑپ کے ساتھ مولا کو بلانے والے، آخر کیوں مولا کے ساتھ نہیں آئے؟ کوئی پرابلم تھا؟ کوئی مشکل تھی؟ کہاں، بلا تو لیا تھا، تیار نہیں تھے۔ یاد رکھنا، بلا تو لیا تھا، تیار نہیں تھے۔ آج اس عزاداری میں ہمیں وہی تیاری کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو بلا لیں اور تیار نہ ہوں۔ مجلسیں تمہیں تیار کرتی ہیں وقت کے امام کی نصرت کے لیے، لہذا ان مجلسوں میں آؤ گے، درس لے کر جاؤ گے تو العجل کہو گے تو امام کے ساتھ کھڑے رہو گے، وگرنہ اگر مجلسوں سے درس نہیں لیا تو ساری مصیبتیں پھر آنے والی، پھر ابن زیاد آئے گا۔ یاد رکھنا، ابن زیاد نام کا نہیں ہوگا، لیکن پھر وہی پیسے چلیں گے، پھر وہی درہم چلے گا، پھر وہی پیسوں سے خریدا جائے گا، پھر وہی خاندانی تعصب سے خریدا جائے گا، پھر یہی ڈرایا جائے گا، پھر دھمکایا جائے گا، پھر تمہیں لگے گا کہ اگر مولا کے ساتھ ہم نے دے دیا تو یہ مومرا والا گھر تو چھن جائے گا، پھر تم کہو گے اگر ہم نے مولا کا ساتھ دے دیا تو ہماری نوکری چلی جائے گی۔ اب ایسے مقام کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے کہ نہیں پوری دنیا چلی جائے تو چلی جائے، لیکن میں وقت کے امام کے ساتھ رہوں گا چاہے میری جان چلی جائے۔ اس دن کے لیے عزاداری آپ کو تیار کرتی ہے۔ اتنا آمادہ ہونا ہے آپ کو، اتنا تیار ہونا ہے ہمیں۔ اتنی تیاری ہے یا نہیں؟ عزاداری اور انتظار انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ انتظار کا معنی عجیب ہم نے سمجھ رکھا ہے، عجیب سمجھ رکھا۔ ہم سمجھتے ہیں نماز کے بعد دعائے اللہم کل ولیک پڑھا، ہماری ذمہ داری ختم، اب بقیہ کام تو ان کو کرنا ہے۔ ہم نے 2 مرتبہ کہا العجل العجل، بس ہم تو بڑے متدین لوگ ہیں، ہم بڑے دیدار ہیں۔ نہیں، تیار کرو اپنے آپ کو۔ پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھو، مولا کائنات کی بیعت کرنے کے لیے کتنا بڑا مجمع آیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا
مجمع کا ایک ہجوم تھا، لیکن خلافت کے بعد کتنے لوگ باقی رہے؟ پتہ چلا وہ جو سب سے پہلے جنہوں نے بیعت کیا تھا، سب سے پہلے انہوں نے بیعت توڑا۔ کیوں؟ چونکہ ان کا وجود علی کی ولایت کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب پوری زندگی میری ظلم میں بسر ہوگی تو امام عادل کی عدالت کو کیسے برداشت کروں گا؟ پوری زندگی میں نے جھوٹ بولا ہے تو پھر سچے کے ساتھ دو قدم چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لو، اگر میری عادت گھنٹوں چوراہے پہ بیٹھنے کی ہو تو 1 گھنٹہ مجلس میں 50 کروٹ لیتا ہوں، مجھے باہر کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ میچنگ ہے، یاد رکھنا، میچنگ ہے۔ یہ آپ کا سر ہے نا، بس آخری بات عرض کروں اور کل انشاءاللہ، یہ آپ کا سر ہے 2-2.5 کلو کا، آپ کی گردن پہ رہتا ہے۔ کبھی درد کرتی گردن اس کی وجہ سے کہ 2 کلو کا سر ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ 1 کلو کا بوجھ اپنے سر پہ 4 گھنٹہ رکھو، درد ہونے لگتا ہے۔ کیوں درد ہوتا ہے؟ کہ یہ سر اور یہ گردن میچنگ کرتے ہیں، سنخیت رکھتے ہیں۔ اسی کو لے کر میں سو جاتا ہوں، اسی کو لے کر میں چلتا ہوں، اسی کو لے کر میں کھاتا ہوں۔ کبھی بھی مجھے کمفرٹیبل لگتا ہے یہ سر، انکمفرٹیبل نہیں لگتا سر۔ کیوں؟ کیونکہ میچنگ کرتا ہے، سنخیت رکھتا ہے۔ مطلب سمجھیے گا، جب سنخیت ایک ہو گردن اور سر کی تو سر گردن پہ بوجھ نہیں لگتی۔ اسی طرح جب نور علی سے میرا وجود سنخیت رکھتا ہے تو علی کا عشق آتا ہے، لیکن اگر سنخیت نہ رکھے تو علی بوجھ لگتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پھر علی کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر نماز میں تھوڑی دیر ہو جائے تو پھر میں، کیونکہ معلوم ہے نا الگ کا بوجھ جو ہوتا ہے الگ سے، وہ الگ والا بوجھ نہیں رہ پاتا۔ 1 کلو آپ سامان میرے ہاتھ میں پکڑاؤ، آدھا گھنٹہ تک میں ادھر ادھر، کیونکہ یہ الگ ہے، یہ میرے بدن سے میچ نہیں کرتا، یہ میرے بدن سے ٹیلی نہیں کرتا۔ میرے بدن سے جو چیز ٹیلی نہیں کرتی وہ بوجھ، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہو آپ؟ بوجھ کہتے ہو۔ توجہ فرمائیے گا، بوجھ کیوں کہتے ہو؟ چونکہ بدن کا حصہ نہیں ہے تو بوجھ ہے۔ اسی طرح دین جب انسان کی روح کا حصہ نہ بنے تو دین بوجھ بنتا ہے۔ وہ دین جو بوجھ بنتا ہے، جہاں موقع پڑتا ہے اس بوجھ کو اٹھا کر پھینک دیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن دین جب روح کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر ابا الفضل العباس بنتا ہے، جو میدان قتال میں کہتا واللہ ان قطعتم یمینی، اگر تم میرا دایاں بازو بھی قلم کر دو تو بھی میں دین کی حمایت سے رکوں گا نہیں۔ یہ وہ دین جو روح میں بس گیا ہے، جو خود دین ہو گیا۔ کہ ہمارے جسم جدا کر دو، ہمارے سر و تن کو جدا کر دو، دین جدا نہیں ہو سکتا۔ سر قلم ہو کر نیزے پہ جائے گا، لیکن نیزے سے بھی قرآن کی تلاوت کرے گا، تب سمجھ میں آتا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ حسین کا سر جہاں ہوگا دین وہیں ہوگا۔ تمہارے سر زبان کے محتاج ہوں گے، بدن کے محتاج ہوں گے، حسین کا سر قرآن کی تلاوت کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں۔ ہاں ارباب اعضاء، بس ختم کیا میں نے آپ کی زحمت کو۔ ایام اعضاء ہے، مسلسل آپ مجالس امام حسین میں شرکت فرما رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں ہمارا آنا کیا، ہمارا رونا کیا، ہمارا گریہ کرنا کیا۔ ہم تو روتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ماں ہے جو ہر مجلس میں آتی ہے، گریہ کرتی ہے، عزاداروں کے آنسوؤں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ ہر باب عزا، اس ماں کے مصائب تو بڑے بے انتہا ہیں نا۔ اللہ اللہ ہر مجلس میں اپنے عزادار کی آنکھوں کی جانب
اس ماں کا رومال بڑھتا ہے۔ ارباب اعضاء مصائب میں بہت زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا، بس آپ کی خدمت میں عرض کروں بعد از شہادت امام حسین جو مصائب اہل بیت عصمت و طہارت پہ پڑے ہیں نا، ایک روایت فقط آپ کی خدمت میں نقل کروں۔ معلوم ہے کیا روایت ہے؟ جناب فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں کہ شام غریبہ، آپ جانتے ہو نا شام غریبہ کتنا سخت مرحلہ تھا۔ جناب فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں شام غریبہ جب ہمارے خیموں میں آگ لگا دی گئی اور یہ ظالم ہماری چادروں کو چھیننے لگے تو ایک ظالم میری جانب بڑھا تاکہ میری چادر کو چھینے۔ اللہ اکبر! یہ کیسا وقت آ گیا ہے بنی ہاشم پر کہ آج نامحرموں کا مجمع ہے، چادریں ساتھ نہیں ہے۔ ارباب اعضاء جناب فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں یہ ظالم آگے بڑھا تاکہ میری چادر کو چھینے، میں دوڑی، اس ظالم نے نیزے سے میری پشت پہ مارا، میں منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ اب اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میرا سر میری پھوپھی کے زانوں پہ تھا۔ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ میرے جسم پر اور سر پر چادر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں نے بند آنکھوں کے ساتھ اپنی پھوپھی کو متوجہ کیا، اے پھوپھی اماں، ارے ایک کپڑا ہو تو مجھے دے دیجئے۔ زینب نے کہا فاطمہ کبریٰ کپڑا کیا کرو گی؟ کہے پھوپھی اماں ارے میرے پاس چادر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا فاطمہ کبریٰ ارے ذرا آنکھیں کھولو، تم بے رضا نہیں ہو بلکہ علی کی بیٹی زینب بھی بے رضا ہے۔